اوور تھنکنگ آپ کی زندگی کیسے تباہ کرتی ہے؟ السلام علیکم پیارے سامعین، کیا آپ بھی ہر چھوٹی بات کو بار بار سوچتے ہیں؟ کیا ایک ہی واقعہ آپ کے ذہن میں گھنٹوں یا دنوں تک چلتا رہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ممکن ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہوں۔ اوور تھنکنگ صرف زیادہ سوچنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی عادت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی خوشی، اعتماد اور ذہنی سکون چھین لیتی ہے۔ انسان ایک ہی بات کو بار بار مختلف زاویوں سے سوچتا رہتا ہے مگر کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس دوران اس کی توانائی، وقت اور توجہ ضائع ہوتی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، گزرے ہوئے واقعات پر افسوس کرتے ہیں یا آنے والے کل کی فکر میں خود کو تھکا دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ گزرا ہوا کل واپس آتا ہے اور نہ ہی بار بار سوچنے سے مستقبل بدل جاتا ہے۔ صرف آج کا صحیح فیصلہ ہی آنے والے کل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہر خیال سچ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہمارا ذہن خوف اور خدشات کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر سوچ پر یقین کرنے کے بجائے حقیقت کو دیکھیں اور اپنے دل کو بے جا فکر سے آزاد کریں۔ اوور تھنکنگ کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ انسان سے آج کا سکون چھین کر کل کی فکر دے دیتی ہے۔ انسان ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر لوگوں نے میرے بارے میں یہ سوچا تو، مگر ان سوالوں کا اکثر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نفسیات کے مطابق ہمارا دماغ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، لیکن جب ہم ایک ہی مسئلے پر بار بار غور کرتے ہیں اور کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو ذہنی تھکن بڑھنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کا اعتماد کم ہوتا ہے، فیصلے مشکل لگنے لگتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی مؤخر کرنے لگتا ہے۔ اس سے نکلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ ہر سوچ پر یقین نہ کریں۔ خود سے پوچھیں، کیا یہ صرف میرا خوف ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ اکثر جواب یہی ہوگا کہ یہ صرف ایک خدشہ تھا۔ جب بھی ذہن بے چین ہو، چند لمحوں کے لیے گہری سانس لیں، اللہ کو یاد کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر چیز آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن صحیح کوشش کرنا ضرور آپ کے اختیار میں ہے۔ جو انسان اپنی سوچوں کا غلام بن جاتا ہے وہ اپنے خوابوں تک پہنچنے میں دیر کر دیتا ہے، لیکن جو اپنی سوچوں کو سنبھال لیتا ہے وہ اپنی زندگی بھی سنوار لیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اوور تھنکنگ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات قبول کریں کہ زندگی کی ہر چیز آپ کے اختیار میں نہیں۔ کچھ فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بہترین فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب انسان ہر چیز کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود کو غیر ضروری ذہنی دباؤ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ نے اپنی زندگی میں کتنی ایسی باتوں کی فکر کی تھی جو کبھی حقیقت ہی نہیں بنی؟ کتنی راتیں صرف اس ڈر سے جاگ کر گزار دی کہ شاید کچھ برا ہو جائے، مگر صبح ہوئی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن اکثر ہمیں ایسے خوف دکھاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہر منفی خیال کو سچ مان لیں تو ہم اپنی خوشیوں کے دروازے خود بند کر دیتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اکثر مسئلے کو پہلے سے زیادہ بڑا محسوس کروا دیتی ہے۔ حل ہمیشہ عمل میں ہوتا ہے، نہ کہ بار بار سوچنے میں۔ اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے قدم اٹھائیں، اور اگر وہ آپ کے اختیار سے باہر ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ یہی سکون کا راستہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز شکر سے کریں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، دعا کو اپنی عادت بنائیں اور اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ آپ کی زندگی کو جانتا ہے۔ جو چیز آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی،
ممکن ہے کل اسی میں آپ کے لیے بہت بڑی بھلائی نکل آئے۔ اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی غلطیوں پر خود کو ہمیشہ سزا نہ دیں، کیونکہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے کہ آپ پہلے سے بہتر انسان بنیں۔ گزرے ہوئے کل کو بدلنا ممکن نہیں، لیکن آج کا صحیح فیصلہ آپ کے آنے والے کل کو ضرور بدل سکتا ہے۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے ذہن کو ہر وقت خوف، فکر اور منفی خیالات سے بھر دیں گے تو خوشیوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی۔ لیکن اگر آپ اللہ پر بھروسہ، امید اور مثبت سوچ کو جگہ دیں گے تو وہی دل جو آج بے چین ہے ایک دن سکون سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہر پریشانی، ہر خوف اور ہر بے چینی سے محفوظ رکھے اور آپ کو ایسا سکون عطا فرمائے جو کسی بھی دنیاوی چیز سے نہ چھن سکے، آمین۔ اور ہر بے چینی سے محفوظ رکھے اور آپ کو ایسا سکون عطا فرمائے جو کسی بھی دنیاوی چیز سے نہ چھن سکے، آمین۔ محفوظ رکھے اور آپ کو ایسا سکون عطا فرمائے جو کسی بھی دنیاوی چیز سے نہ چھن سکے، آمین۔ ایسا سکون عطا فرمائے جو کسی بھی دنیاوی چیز سے نہ چھن سکے، آمین۔ اور ہر بے چینی سے محفوظ رکھے اور آپ کو ایسا سکون عطا فرمائے جو کسی بھی دنیاوی چیز سے نہ چھن سکے، آمین۔ عطا فرمائے جو کسی بھی دنیاوی چیز سے نہ چھن سکے، آمین۔ دنیاوی چیز سے نہ چھن سکے، آمین۔